بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا وذكر الحدیث. ریاض الصالحین کی 20 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو سعید الخدری، جن کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے یعنی پہلی قوم میں ایک بندہ تھا. وہ کیا ہے؟ قاتل 99 نفسا. اس نے 99 نفس کو، 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا. کتنا بڑا جرم ہے، کبائر میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جو ایک بندے کو قتل کر دیتا ہے، ایک نفس کو اس نے قتل کیا بغیر حق کے، کوئی حق نہیں تھا، ظلماً قتل کیا ہے، تو کیا ہے؟ اس نے سارے جو ہے لوگوں کو قتل کیا، ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا ہے، گویا ایسا ہے. اس بندے نے کیا ہے 99 لوگوں کو جو ہے 100 میں سے ایک کم قتل کیا ہے. یہ بندہ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے کیا ہے؟ وہ جو ہے جب 100 قتل کر لیا، اب اس کو گناہ یاد آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہم گناہ کیے ہیں، اللہ کا خوف آتا ہے، تو کیا ہے توبہ کرنے کے لیے جاتا ہے. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ. تو کسی عالم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، اس کے پاس جانا ہے، عالم کے پاس جانا ہے. یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے کسی مسئلے کا تو کس سے پوچھو؟ عالموں سے پوچھو، جاہلوں سے نہیں. عالموں سے پوچھو جن کے پاس علم ہے. لیکن کیا ہے فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ. تو کچھ لوگ جو ہے اس کو ایک راہب کے پاس، عبادت گزار بندے کے پاس بھیج دیتے ہیں. یہ آج جو ہے بے وقوفی آج بھی موجود ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جو زیادہ عبادت کرنے والا ہے وہی علم والا بھی ہے. جو زیادہ عبادت کرنے والا ہے وہی زیادہ علم والا بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. راہب لوگ علم حاصل ہے، ہر عامل عالم نہیں ہوتا. عالم اور عامل کے بیچ بہت فرق ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں بھی فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. ایک عالم اور عابد کی فضیلت ایسی ہے، فرق اس میں ایسا ہے کہ عالم چاند جیسا ہے اور عابد ستارے جیسا، تارے جیسا ہے. وہ تو فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، اس کو ایک راہب عبادت گزار بندے کے طرف کوئی بھیج دیا اور اس کے پاس علم نہیں تھا، پھر بھی فتویٰ دیا. یعنی آج کے بردرز جیسی حالت. تو کیا ہے پوچھتا ہے کہ میں نے جو ہے 99 قتل کیا ہے، فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا توبہ ہے؟ تو کہتا ہے بندہ لا، کیا 99 قتل کر دیا ہے، توبہ کرنے آیا ہے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے. جیسے آج بھی بہت کوئی کہتے ہیں بلی 7 چوہے کھا کر کے حج کرنے کے لیے گئی. آج بھی کہتے ہیں نا. یہ بھی بندہ وہی کہتا ہے لا، 99 جو قتل کر کے اب شریف بننا چاہتا ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے. تو کیا ہے فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ 100. تو غصہ ہو کر کے اس کو بھی مار دیا.
غلط فتویٰ دینے کا یہ انجام ہے، بدلہ ہے. غلط فتویٰ دیا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انجام دنیا میں ہی دکھا دیا. تو اس لیے غلط فتویٰ سے بچنا چاہیے. تو اس کو مار کر کے اب سینچری پورا کر دیا بھائی، 100 مکمل کر دیا. لیکن پھر بھی جو ہے اس بندے کو توبہ کرنا تھا نا. پھر عالم کے تلاش میں چلے گیا. عالم کے پاس جانے کی خواہش ابھی بھی باقی ہے. تفضل علی رجل عالم، کس کے پاس بھیجا گیا؟ رجل عالم، ایک عالم کے پاس اب آیا ہے. یہی عالم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا عالم جو علم رکھنے والا ہے اور جو علم رکھنے والا نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ علم والے کا درجہ کہاں اور ایک جاہل کا درجہ کہاں؟ علم والے کے پاس کیا ہے اور ایک جاہل کے پاس کیا ہے؟ تو اس کو بھی وہی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے 100 قتل کر دیا، 99 تو کیا تھا، اس کے بعد جو ہے 100 کر دیا. کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا توبہ ہے اس کے لیے؟ تو کہتا ہے نعم، ہاں ہے. یہ ہے عالم. علماء لوگ علم سے جواب دیتے ہیں، اور اگر معلوم نہیں تو کہہ دیتے ہیں لا ادری، نہیں معلوم. یہ علماء کی شان ہے. کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے لیے توبہ ہے، لیکن کہتے ہیں انطلق الی الارض کذا و کذا. اور ایک بات وہ عالم کہتے ہیں نعم ومن یحول بینہ وبین التوبہ، ہاں اس کے لیے توبہ ہے، کیوں نہیں توبہ ہے؟ کون چیز اس کے توبہ کے بیچ حائل آتی ہے؟ کون چیز اس کے توبہ کے بیچ آڑ آتی ہے؟ کوئی چیز اس کو توبہ سے نہیں روک سکتی، توبہ ہونا ہی اس کو. لیکن کہتے ہیں انطلق الی الارض کذا و کذا، اچھا اس زمین کی طرف چلے جاؤ. ٹھیک ہے، کیوں؟ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، کیونکہ وہاں جو ہے لوگ عبادت گزار بندے ہیں. اس گاؤں میں جاؤ گے تو تم بھی عبادت کرنے لگے گے اور نیک پرہیزگار بن جاؤ گے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے، اچھے بنو گے. یہاں جو ہے سب کے سب کمینے لوگ بھرے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ نہیں رہو. اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے، اچھے بنو گے. خراب لوگوں کے ساتھ رہو گے، خراب لوگوں کے گاؤں میں رہو گے، خراب کام کرنے لگو گے، پھر گناہ میں ڈوب جاؤ گے. تو اس وجہ سے جو ہے اچھے جگہ میں جاؤ، نیک صحبت. وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، اور اپنے زمین میں لوٹنا نہیں، کیونکہ وہ جو ہے خراب زمین ہے، یعنی خراب لوگ ہیں وہاں، خراب لوگ سب بھرے پڑے ہیں. فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ، یہاں تک کہ وہ بندہ اب نکل گیا. اب کیا ہے؟ راستے کے بیچ میں پہنچ گیا، یعنی جس علاقے میں جا رہا تھا اس کے آدھے راستے میں، اور جہاں سے نکلا وہاں کے آدھے راستے، یعنی دونوں کے برابر. یعنی وہاں اگر 1 کلومیٹر ہے تو پیچھے بھی 1 کلومیٹر باقی، ایسے. آتاہ الموت، اب یہاں موت آ گئی، اس کو یہاں موت آ گئی. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. اب کیا ہے؟ اس کے روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے بھی فرشتے آ گئے. رحمت کا فرشتہ کہتا ہے جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، ارے یہ تو بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آ رہا ہے. لیکن ملائکۃ العذاب، جو عذاب کا فرشتہ ہے، وہ کہتا ہے لم یعمل خیرا قط، ارے یہ تو نیک عمل کیا ہی نہیں، تو اس کے کیسے عذاب سے چھٹکارا ملے گا؟ نیکی تو ہے نہیں، تو کیسے جو ہے رحمت کا مستحق بنے گا؟ تو سمجھ میں آیا کہ رحمت کا مستحق بننا ہے تو عمل کرنا ضروری ہے نا. فاتا ہوں ملکن، اور ایک بندہ اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا. ٹھیک ہے، فی صورت آدمی، اور کس صورت میں؟ آدمی کی صورت میں، آدمی کی صورت میں. فجعلوا بینہم ای حکما، تو کیا ہے؟ فجعلوہ بینہم حکما، تو کیا ہے؟ اب ان لوگوں کے بیچ اس نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ حکم دیا کہ کہتا ہے کہ دیکھو کون سا جو ہے قریب، زیادہ قریب ہے،
کون سا زمین زیادہ قریب ہے؟ تو ایک روایت میں تو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں جو نیک لوگوں کے بستی ہے، گاؤں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ادنو منہ، کہ اس سے قریب ہو جاؤ. ایک روایت میں یہ ہے، تب قریب ہو جاتا ہے. تو جب دیکھتا ہے کہ نیک لوگوں کی طرف قریب ہے، زیادہ نیک لوگوں کے زیادہ قریب ہے یہ، تو ملائکۃ الرحمہ لے کر کے چل جاتا. دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب اس کو موت کا فرشتہ لینے کے لیے آیا، روح نکالا جیسے، تو وہ جو جھٹکا مارا، روح نکالنے کا جو جھٹکا ہو، اس کی وجہ سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، یعنی زیادہ قریب ہو گیا نیک لوگوں کے زمین سے. تو ایسے ہی جو ہے اس کو رحمت کے فرشتے لے کر کے چلے جاتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ توبہ کا ذکر ہے کہ اگر 100 لوگوں کو بھی قتل کیے ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور توبہ قبول کرے گا. ہاں، لیکن کیا ہے؟ مخلص ہونا چاہیے، دل سے توبہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹ کر کے ہونا چاہیے. اور جب بھی توبہ کرے تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں گناہ یہ ہے وہاں سے پلٹ کر کے آ جانا ہے. اگر کوئی زمین ایسے ہے کہ جہاں لوگ گناہ کرتے ہیں وہ، تو اس کو جتنی ہو سکے کوشش کر کے دوسرے جگہ میں جا کر کے رہنا چاہیے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. واللہ اعلم.